آج میں آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کبھی حقیقی سکون محسوس ہی نہ کر سکیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص شاید اس وقت بھی آپ کے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ آپ اسے اپنا خیر خواہ سمجھتی ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے مختلف ہو سکتی ہے۔ آئیے آج مل کر ان چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوں، لیکن آہستہ آہستہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کی تھکن ہے نا وہ بڑھ رہی ہے ان سے ملنے کے بعد۔ آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ ہر وقت انہی کے مسئلے حل کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہی لوگ آپ کی سوچوں میں حاوی رہتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس انسان کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو یہ کہاں تھا؟ اور یہ جو احساس ہوتا ہے یہ احساس بہت تکلیف دیتا ہے۔ آج میں سب سے پہلے جس قسم کے لوگوں کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مفاد پرست لوگ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو انسان نہیں سمجھتے، ایک سہولت سمجھ لیتے ہیں۔ جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی آواز میں ایسی مٹھاس آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ باجی ایک چھوٹا سا کام تھا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون، بس آخری دفعہ مدد چاہیے۔ اور ہمارا جو دل ہوتا ہے، خاص طور پر جو خواتین کا دل ہوتا ہے، وہ بہت جلد پگھل جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو اللہ کے لیے کسی کے کام آ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ جس دن آپ انہی لوگوں سے ایک چھوٹی سی مدد مانگ لیں تو آپ کو فون خاموش ملے گا، کوئی ان کی طرف سے آپ کی کال کو ریسیو نہیں کیا جائے گا، میسیجز آپ کو اپنے ان سین ملیں گے ان کی طرف سے، یا پھر اگر آپ کی بات سن بھی لی جائے گی تو کوئی لمبی چوڑی سی مجبوری تیار ہوگی۔ اور اگر کبھی وہ آپ سے بات بھی کریں گے دوبارہ سے تو صرف اس وقت بات کریں گے جب انہیں دوبارہ آپ سے کوئی فائدہ چاہیے ہوگا۔ تو ایسے لوگ دوستی نہیں کرتے، تعلق بناتے ہیں، وہ صرف ضرورت کے پل بناتے ہیں، اور جیسے ہی ضرورت ختم ہوتی ہے وہ پل بھی گرا دیتے ہیں۔ مجھے ایک بہن نے لکھا تھا کہ میں ہر وقت سب کی مدد کرتی رہی، کبھی پیسے، کبھی بچوں کی ذمہ داری، کبھی گھر کے کام، لیکن جب میری طبیعت خراب ہوئی تو انہی لوگوں نے صرف ایک میسج تک نہیں کیا میری طبیعت کو پوچھنے کے لیے، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میں رشتہ نہیں نبھا رہی تھی، میں صرف استعمال ہو رہی تھی۔ کیا واقعی ہر وہ شخص جو آپ سے بار بار مدد مانگتا ہے آپ سے محبت بھی کرتا ہے؟ ضروری نہیں ہے ایسا۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ احسان ضرور کریں لیکن اپنی ذات کو لوگوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔ تو طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، فیصلوں کی بھی ہوتی ہے طاقت۔ اگر آپ ہر بار ہاں کہتے رہیں گے صرف اس ڈر سے کہ کہیں کوئی آپ سے ناراض نہ ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی نرمی کی قدر کم اور اس کا فائدہ زیادہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں میری، جو انسان آپ کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے وہ آپ کی محبت کا نہیں، آپ کی سہولت کا محتاج ہے، اسے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف اپنی ضرورت سے غرض ہے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی اپنے اندر ایک چینجنگ لے کر آئیں۔ ہر فون کو فوراً اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے پرابلمز ہیں اور اس کو اپنے پرابلمز خود سولو کرنے ہیں۔ ہر جو ریکویسٹ ہوتی ہے نا اس پر جی ضرور کہنے سے کوئی نیکی نہیں ملتی، بعض اوقات اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو مار کے اگلے بندے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی باؤنڈریز کو آپ مقرر کیجئے، جو لوگ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی نہ سن کر بھی آپ کا احترام کریں گے، اور جو صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ایک نہ سے خود ہی آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ بس نہ کہہ کر دیکھیے، سب کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یقین مانیے کہ بعض لوگوں کا ناراض ہو جانا آپ کے ذہنی سکون کی قیمت سے کہیں سستا سودا ہے۔ اچھا، اب جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے وہ ہیں جو کہ ہر وقت خود کو مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مل کر کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ خود تو خوش تھے لیکن صرف آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کا دل بھی بوجھل سا ہو گیا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ آخر مجھے اچانک اتنی گھٹن کیوں محسوس ہو رہی ہے، میں تو بالکل ٹھیک تھی۔ تو اصل میں مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے اس نیگیٹو انرجی کا جو کہ کچھ لوگ ہر وقت اپنے ارد گرد پھیلائے رہتے ہیں کیونکہ وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر نوکری ہے ان کے پاس تو باس برا ہوگا، باس کی برائیاں، گھر ہے تو سسرال والے ظالم ہیں، پیسے ہیں تو برکت نہ ہونے کا رونا رویا جائے گا،
صحت اگر اللہ نے ٹھیک دی ہے تو موسم میں برائیاں نکالیں گے کہ موسم خراب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، گرمی ہے، یہ ہے. اور اگر سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر بھی انہیں کسی نہ کسی انسان سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہی نکل آئے گی. تو ایسے لوگ صرف اپنے مسئلے نہیں سناتے، وہ آہستہ آہستہ اپنی مایوسی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نگیٹیوٹی آپ میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایموشنل انرجی ڈرینرز، نفسیات میں ایسے لوگوں کو بعض اوقات ایموشنل انرجی ڈرینرز کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی انرجی کو بھی اپنی نگیٹیوٹی کی وجہ سے ڈرین کرتے رہتے ہیں. اور آپ ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد فیل کریں گے کہ جیسے آپ کی ساری انرجی آپ کے اندر سے نکل گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکالتے، یہ آپ کے دل سے سکون نکال لیتے ہیں. میری ایک رشتہ دار تھیں، وہ ہر ہفتے میں ان سے ملنے جاتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر ملاقات کے بعد مجھے خود اپنی زندگی بری لگنے لگتی تھی. جب میں ان سے مل کے آتی تھی تو مجھے جو ہے نا وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا تھا، میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، حالانکہ نارمل سی ملاقات ہوتی تھی. پھر میں نے ایک دن جو ہے نا اس بات پہ غور کیا بیٹھ کر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی میں ان سے مل کر کے آتی ہوں اس کے بعد کچھ دن میرے ایسے بوجھل سے گزرتے ہیں. تو پھر میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جب بھی میں ان کے ساتھ جاتی ہوں وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے ہی دکھڑے روتی رہتی ہیں کہ فلاں مسئلہ، ہسبینڈ ایسا ہے، بچے بات نہیں سنتے ہیں، رینٹ کا کرایہ، رینٹ جو ہے وہ اتنا دینا پڑتا ہے گھر کا، اور خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، سیلری کم ہے، ایک کمانے والا ہے، 5 کھانے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے ان کے مسئلے مسائل چلتے رہتے تھے. اور پھر جو ہے نا وہ اپنی سسرالیوں کی برائیاں، اور فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو اس طرح کی باتیں ان کی ہوتی تھیں. اور میں اگر ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، اول تو میں جو نا ان سے کوئی بات اپنی خوشی والی بات تو میں ان سے شیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ اپنے دکھڑے رو رہی ہیں، یہ پریشان ہے، تو میں اس سچویشن میں اگر اپنی کوئی اچھی بات کروں گی تو ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں جو ہوں نا کوئی ایسی بات کرتی نہیں. لیکن پھر میں نے نوٹس کیا کہ میں اگر کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ میری بات کو جو ہے وہ کاٹ دیتی ہیں اور میری بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتی اور میری کوئی بات نہیں سنتی ہیں. حالانکہ میں تو صرف سنے جا رہی ہوں، ان کی سنے جا رہی ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد اگر میں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میری کوئی بات سنے، لیکن نہیں، وہ میری بات کو فوراً کٹ کر کے اور اپنی بات دوبارہ سے شروع کر دیتی تھی اور اپنی پریشانیاں سناتی رہتی تھی. تو پھر جو ہے میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے نا جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ رہی ہوں اور وہ صرف دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے اور وہ صرف جو ہے نا رونے رو رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا بھی ہے لیکن پھر جو ہے نا اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، اور اس کی جو ساری کی ساری توجہ ہے وہ صرف کس طرف ہے؟ کمپلیننگ کی طرف ہے. تو پھر میں نے ان جو خاتون تھی میری رشتہ دار خاتون، ان سے میں نے تھوڑی آہستہ آہستہ دوری اختیار کی. اور پھر میں نے نوٹس کیا کہ اب میں بالکل فریش ہوتی ہوں، اور وہ جو میرے اوپر ایک فیز آتا تھا ان سے ملنے کے بعد، وہ فیز جو تھا بالکل ہی آنا بند ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ کی موجودگی نہیں چاہیے ہوتی، انہیں صرف ایک ایسا کان چاہیے ہوتا ہے جو جہاں وہ اپنی شکایتیں انڈیل سکیں، جہاں وہ اپنی کمپلینس ڈال سکیں. اور اگر آپ ہر بار خاموشی سے سنتی رہیں گی نا تو ایک دن آپ محسوس کریں گی کہ جو ان کا درد ہے کم نہیں ہوا، البتہ آپ کا سکون ضرور ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اپنے دل کی حفاظت کیجیے. ہر آنسو پہنچنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ کسی کی بیٹھ کر آپ کو غیبت نہیں سننی چاہیے، چغلیاں نہیں سننی چاہیے، برائیاں نہیں سننی چاہیے. اور ہر اداس انسان کو خوش کرنا بھی آپ کے بس میں نہیں ہوتا. بعض اوقات سب سے سمجھدار فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ محبت کے ساتھ کہیں کہ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن اب آئیے کسی اچھی بات پر گفتگو کرتے ہیں. آپ کو ٹاپک چینج کر دینا چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ پھر کمپلیننگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ٹاپک کو چینج کر دیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا پاسبل نہیں ہے، جیسے کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا، میں نے بہت دفعہ ایسا کر کے دیکھنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا، تو پھر میں نے جو ہے نا ان خاتون سے دوری ہی اختیار کر لی اور میری لائف میں سکون ہی سکون ہو گیا. تو جو لوگ واقعی بدلنا چاہتے ہیں وہ اس اشارے کو سمجھ جائیں گے، اور جو صرف اپنی نگیٹو سوچ پھیلانا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں گے. اور یقین کریں کہ بعض فاصلے رشتے نہیں توڑتے، وہ آپ کا سکون بچا لیتے ہیں. تو اس بات پر آپ نے ضرور ہی غور کرنا ہے. اوکے ناؤ، جو تھرڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے ہمیشہ ہی ایک حد میں رکھنا ہے، وہ ہے غیبت کرنے والے لوگ. کیا کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھی تھیں اور کوئی خاتون بڑے مزے لے لے کے کسی تیسرے شخص کی برائیاں کر رہی تھیں؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ اس کی عزت، اس کی گھریلو زندگی، اس کی کمزوریاں سب کچھ آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہی تھیں، اور اس وقت شاید آپ کو لگا ہو کہ چلو مجھے تو اپنا سمجھتی ہیں نا، مجھ سے سب کچھ شیئر کر رہی ہیں اس لیے مجھے سب بتا رہی ہیں. لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جو زبان آج کسی اور کی عزت اتار رہی ہے آپ کے سامنے، کل وہی زبان آپ کا نام بھی کسی اور محفل میں ضرور ہی لے رہی ہوگی. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے اور
وہ کہیں اور جا کے آپ کی برائی نہ کرتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری اس بات کو آپ پلے سے باندھ لیجئے کہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اس سے آپ نے محتاط رہنا ہے، اس سے اپنی باتیں آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے، اس سے آپ نے کم سے کم ملنا ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی عزت اتار رہا ہوگا۔ کیونکہ جو غیبت کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ راز سنبھال نہیں سکتا، وہ پیٹ کا بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے باتیں جمع کرنے کی نہیں، انہیں آگے پہنچانے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت ہوتی ہے جو کہ بہت پرانی عادت ہوتی ہے، اور عورتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا عجیب ہی شوق ہوتا ہے۔ پتہ ہے اس گھر میں کیا ہوا؟ میں تو کسی کو بتاتی نہیں، لیکن تم اپنی ہو اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ ایسے جملے ہوتے ہیں ان کے۔ یہ جملہ سن کر ہی سمجھ جائیے کہ اگلی محفل میں وہ یہی جملہ کسی اور سے بولیں گی اور آپ کے بارے میں کہیں گی۔ میری ایک نیبر ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنی ایک قریبی دوست کو اپنی ازدواجی زندگی کی چند باتیں اعتماد سے بتا دیں کہ یہ تو میری دوست ہے، کافی پرانی دوست ہے، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے آگے شیئر نہیں کرنا ہے، تو اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہاں یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ لیکن وہ مجھے بتانے لگیں کہ چند ہفتوں کے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ پورے خاندان کو میری باتیں معلوم تھیں۔ سب سے زیادہ تکلیف راز کھلنے کی نہیں، اعتماد ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ زخم اکثر دشمن نہیں دیتے ہوتے، کیونکہ دشمنوں کا تو پتہ ہوتا ہے، اسے تو بندہ محتاط ہوتا ہے پہلے سے۔ زخم جو ہے نا وہ اپنے ہی دیتے ہیں زیادہ تر، اور انہی کا دکھ ہوتا ہے۔ اسلام نے غیبت کے بارے میں اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تو آپ نے سب نے ہی یہ بات سن رکھی ہے، غیبت کے معاملے میں سب کو ہی پتہ ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے منع کیا ہے اور اتنی سخت مثال دے کر روکا ہو، وہ صرف ایک معمولی عادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی شخص ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس سے نفرت نہیں لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے آپ کو، اس سے بچ کے رہنا چاہیے آپ کو۔ اس کے سامنے اپنی ذاتی زندگی، اپنے گھر کے معاملات، اپنی کمزوریاں یا اپنے مستقبل کے جو منصوبے ہیں نا، فیوچر پلانز، کبھی مت ڈسکس کیجیے اس کے سامنے۔ ایسے لوگوں سے موسم کی بات کر لیا کریں، آپ کھانے کی بات کر لیا کریں، عام حالات پر گفتگو کر لیا کریں، سیاست پر بات کر لیا کیجیے، لیکن اپنے دل کی چابی کبھی ان کے ہاتھ میں مت دیجیے گا، پچھتائیں گے آپ۔ یاد رکھیے گا میری اس بات کو۔ اعتماد جو ہوتا ہے نا وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ تو جاتا ہے لیکن دراڑ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے ہر مسکراتا ہوا چہرہ رازدار نہیں ہوتا، اور ہر میٹھی زبان مخلص نہیں ہوتی، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ جو بہت زیادہ میٹھا بن کے آپ سے ملتا ہے وہی جو ہے وہ اندر سے چھری کی طرح آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اپنے راز صرف اسی شخص کے ساتھ بانٹیں جس کا کردار اس کی زبان سے زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ سمجھدار انسان اپنے رازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت کی چابی ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں پھر چوتھی قسم کے لوگوں کے اوپر جن سے آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ نمٹنا چاہیے، اور وہ ہیں ہر بات میں نقص نکالنے والے لوگ، کرٹیسائز کرنے والے لوگ۔ آپ نے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے اپنی لائف میں۔ اگر آپ نے اچھا لباس پہن لیا تو کہیں گے کہ اچھا ہے، لیکن رنگ جو ہے نا کچھ خاص جچ نہیں رہا تمہارے اوپر، یہ کلر سوٹ نہیں کرتا، مطلب یہ بھی کہہ دیں گے کہ اچھا ہے، اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی نگیٹو بات بھی کر دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے، آپ نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو کہیں گے کہ اتنا بھی بڑا کوئی کام نہیں تھا، یہ تو میری جو ہے فلاں نے بھی کیا تھا اس طرح سے۔ اگر آپ خاموش رہیں تو کہیں گے کہ مغرور ہے، مطلب اگر آپ کم رہتے ہیں نا، کم بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو آپ کو مغرور کہیں گے۔ اور اگر آپ بات کرنے والے ہیں، بات کریں گے، تو کہیں گے کہ بہت بولتی ہے۔ مطلب کسی حال میں جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتے، یہ لوگ کسی حال میں دوسرے کو جینے نہیں دیتے، یعنی آپ کچھ بھی کر لیں انہیں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اور جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ مسئلہ آپ میں نہیں، مسئلہ ہوتا ہے ان کی اپنی سوچ میں۔ اور نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگ دوسروں پر مسلسل تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اندر سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ خود کو اوپر اٹھانے کے بجائے دوسروں کا اعتماد نیچے گرانا چاہتے ہیں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اپنا اتنا کیلیبر تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، تو بس پھر وہ اس طرح کی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر سامنے والا خود پر شک کرنے لگے گا تو شاید وہ خود بہتر محسوس کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے کئی مہینوں کی محنت سے کوئی کام مکمل کیا، دل میں خوشی لیے کسی اپنے کو بتایا، لیکن جواب میں صرف ایک جملہ ملا، اچھا ہے لیکن اس میں خاص کیا ہے؟ کبھی کبھی صرف ایک نیگیٹو سینٹنس انسان کی کئی دنوں کی خوشی چھین لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن
یاد رکھیں کہ ہر تنقید درست نہیں ہوتی. ہاں کچھ تنقید ہوتی ہے جو کہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی تنقید اصلاحی تنقید ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. بس ایسے لوگوں کو آپ نے پہچانا ہے اور ان سے آپ نے دور رہنا ہے. اس لیے جب کوئی شخص ہر بار آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، آپ کی ہمت کم کرنے کی کوشش کرے، تو غصے سے نہیں میری بہنوں، اعتماد سے آپ نے جواب دینا ہے. کبھی کبھی ایک مسکراہٹ یا ایک مختصر سا چھوٹا سا کوئی جملہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ کی رائے کا شکریہ، لیکن مجھے اپنے فیصلے پر یقین ہے. بس اتنا کہتے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. خاموش ہو جائیں، بولنے دیں. اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے ایسے لوگ، کیونکہ بعض لوگ سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرتے، صرف آپ کو الجھانے کے لیے بات کرتے ہیں. اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان صرف آپ کی خامیاں دیکھتا ہے اور اس کو آپ میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، آپ کی محنت کو، آپ کی نیت کو، آپ کی کوشش کو کبھی نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کی نظر خامیاں تلاش کرنے کی عادی بن چکی ہے. وہ نیگیٹو پرسن ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے دور رکھنا ہے آپ نے. اچھا، آئی تھنک کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اب جلدی سے جو 5th ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو چالاکی سے دوسروں کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کبھی آپ پر زور زبردستی نہیں کرتے، بلکہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں. بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن آخر میں آپ کو ہی اپنی غلطی محسوس ہونے لگتی ہے. یہ اس طرح سے کچھ بات کرتے ہیں، آپ سوچتے رہ جاتے ہیں شاید واقعی میرا ہی قصور تھا. حالانکہ حقیقت جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہوتی. بس ان کو یہ گر آتا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جو ملبہ ہے نا وہ آپ کے اوپر ڈالنے کا گر آتا ہوتا ہے. ایسے لوگ آپ کے احساس جرم اور محبت اور نرم دلی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جذبات سے نہیں، حدود کے ساتھ، باؤنڈریز کے ساتھ بات کیجیے. ان کے ساتھ تو اسپیشلی آپ نے بہت باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، کیونکہ جو شخص آپ کو ہر بار قصوروار محسوس کرواتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ حق پر بھی ہو. بعض اوقات اپنی ذہنی سلامتی بچانے کے لیے صرف ایک مضبوط نہیں کہنا ہی کافی ہوتا ہے. تو میری پیاری بہنوں کی زندگی میں ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ اپنا جو ذہنی سکون ہے اور جو آپ کی اپنی عزت نفس ہے اس کی حفاظت کرنا سیکھ لیجیے. اور یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ جو باؤنڈریز سیٹ کرنا ہوتا ہے نا، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ خود سے محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی کیئر ہے. جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کی باؤنڈریز کا بھی احترام کریں گے، اور جو صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ایک نو بولنے سے خود بخود ہی دور ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، کسی نیو ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ اینڈ جزاک اللہ.